الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. اللہ تعالی شأنہ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ. خود کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. وقودها الناس والحجارہ، یہ آگ ایسی ہوگی کہ اس کا ایندھن، اس کا فیول انسان اور پتھر ہوں گے. جب آگ جلاتے ہیں تو اسے ایندھن کی ضرورت پڑتی ہے، فیول کی ضرورت پڑتی ہے، اور ایندھن اور فیول جو ہے وہ لکڑیاں ہوتی ہیں. جہنم کی آگ جلے گی پتھروں سے اور انسانوں سے. علیہا ملائکۃ غلاظ، اور پھر یہ جو جہنم ہے، جو جہنم کی آگ ہے، اس کے اوپر جو مقرر ہیں نگرانی کے لیے وہ فرشتے ہیں. اور دو صفت ہیں ان کی، شداد غلاظ. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، غلاظ اور شداد. جسمانی اعتبار سے بہت مضبوط،
اور اخلاق کے اعتبار سے بہت سخت. علیہا ملائکۃ غلاظ تندخو، سخت اخلاق کے اعتبار سے، رحمت کا ایک قطرہ بھی نہیں ان میں. اور جسم کے اعتبار سے مضبوط، تو مضبوط اتنے ہوں گے کہ کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، کوئی ان کی گرفت سے نکل نہیں سکے گا. اور دل میں چونکہ رحم نہیں، اس لیے کسی کو معافی بھی نہیں دیں گے، رونے دھونے سے بھی کچھ نہیں ہوگا. تو مقابلہ کرنے والے بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے، اور سمپتھی سیکر، مظلومیت کا رونا رونے سے بھی کچھ نہیں ہوگا. اور پھر یہ کہ اگر ان میں کچھ رحمت ہوتی بھی تو ایک اور ان کی صفت ہے، اس لیے وہ عذاب ضرور دیتے. لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ نے ان کو جس بات کا حکم کیا ہے اس بات کو انجام دینے میں وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ کر گزرتے ہیں اس چیز کو جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے. تو جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کتنے شفیق ہیں، کتنے مہربان ہیں کہ اپنے بندوں کو متوجہ کر رہے ہیں کہ یہ میری بندو آخرت میں جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو. اور دیکھو صرف اتنی ذمہ داری تمہاری نہیں ہے کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، اپنے اہل و عیال کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی. اہلیکم میں بیوی آ گئی، اہلیکم میں بچے آ گئے، اہلیکم میں غلام اور باندیا بھی آ گئی. اور بعض حضرات نے یہ فرمایا ہے کہ اس میں نوکر چاکر بھی آ سکتے ہیں، خدام وغیرہ اہل میں. خود کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ، اپنے ماتحتوں کو بچا لو. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالی شانہ نے اس آیت میں یہ حکم فرمایا ہے کہ خود کو بھی آگ سے بچا لو اور اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچا لو. تو خود کو بچانا تو سمجھ میں آتا ہے کہ ایسے کاموں سے بچا جائے جو جہنم میں لے جانے والے ہیں، یہ تو سمجھ میں آتا ہے. اس لیے کہ انسان کو اپنی ذات پر تو اختیار حاصل ہے، انسان کو اپنی ذات پر اتھارٹی حاصل ہے، لیکن بیوی پر تو کوئی اتھارٹی حاصل نہیں، بچوں پر کوئی اختیار حاصل نہیں. تو خود اگر جہنم کی طرف جا رہا ہے اور اللہ کا حکم سنتا ہے کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، تو وہ یو ٹرن کر سکتا ہے کہ نہ بھائی یہ کام نہیں کریں گے اس لیے کہ یہ جہنم میں لے جاتا ہے، یہ کام نہیں کریں گے اس لیے کہ یہ جہنم میں لے جاتا ہے، یہ کام نہیں کریں گے اس لیے کہ جہنم میں لے جاتا ہے، اس کام کو ضرور کریں گے اس لیے کہ نہ کرنے سے جہنم میں جانا پڑے گا، اس کام کو بھی ضرور کریں گے اس لیے کہ نہ کرنے سے. اپنے اوپر تو اختیار ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ خود کو بھی بچاؤ، اہل و عیال کو بھی بچاؤ. بیوی بچوں کو کیسے ہم بچائیں؟ ان پر تو ہمارا کوئی اختیار نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیوی بچوں کو جہنم سے بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو ان کاموں سے روکو جو کام جہنم میں لے جاتے ہیں. ارشاد نبوی کا کیا مطلب ہے؟ ارشاد نبوی کا مطلب یہ ہے
کہ تمہیں ان پر اتھارٹی تو حاصل نہیں ہے تو جبر کر کے فورس کر کے تو آپ روک نہیں سکتے ان کاموں سے جو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں. مطلب ارشاد نبوی کا یہ ہے کہ تم ان کی تعلیم اور تربیت ایسی کرو کہ یہ ان کاموں سے بچنے والے بن جائے جو جہنم میں لے جاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ انہیں ان کاموں سے بچاؤ جو جہنم میں ان کو لے جاتے ہیں. کیسے بچائے ان کو؟ بچپن سے ان کی تربیت ایسی کرو اور بچپن سے ان کو تعلیم ایسی دو کہ وہ ہر ایسے کام سے دور رہنے والے بن جائیں جو ان کو جہنم میں لے جاتے ہوں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس کی تفسیر یہی بیان کی ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں ای علموہم وادبوہم. ان کو علم سکھاؤ اور ان کی تربیت کرو. یہاں جو یہ کہا جا رہا ہے کہ انہیں جہنم سے بچاؤ تو ان پر جبر کر کے کہ نماز پڑھنی ہی پڑے گی، مار مار کے نماز پڑھائیں، مار مار کے روزے رکھوائیں، مار مار کے گناہوں سے دور رکھیں، یہ مراد نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ ایسی تعلیم دو اور ایسی تربیت کرو کہ وہ بھی تمہاری طرح خود ہی جہنم سے بچنے والا بن جائے. تعلیم کا معنی یہ ہے، تعلیم اور تربیت یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. تعلیم اور تعدیب، علموہم وادبوہم. اور تعدیب ہم اپنی زبان میں اسے تربیت کہتے ہیں، نرچرنگ. تعلیم ایجوکیشن اور تربیت نرچرنگ. تو تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ ان کو دینی علم سکھاؤ، اس کو اپنی زندگی میں جتنے حلال اور جتنے حرام کے علم کی ضرورت پڑنے والی ہے وہ سب سکھا دو. اس کو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ میرے لیے پرمیسیبل ہے، یہ میرے لیے امپرمیسیبل ہے، یہ میرے اوپر فرض ہے، یہ میرے اوپر واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، یہ نفل ہے. وہ تاجر بنے گا یا نہیں آپ کو پتا نہیں ہے تو تجارت کے مسائل سکھانا ضروری نہیں ہے. وہ بادشاہ بنے گا یا نہیں آپ کو پتا نہیں ہے، لہذا حکومت کرنے کے طریقہ، اسلامی طریقہ بتانے کی اس کو ضرورت ہے. اس کو اس کی زندگی میں جن جن چیزوں کی ضرورت پڑنے والی ہے، ایک ایوریج مسلم کو، ایک اوسط درجے کے مسلمان کو، وہ سب سکھاؤ. غسل کب فرض ہوتا ہے، وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، غسل میں کتنی چیزیں فرض ہے، وضو میں کتنی چیزیں فرض ہے، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، روزہ کب فرض ہے، روزہ اگر کسی وجہ سے چھوٹ جائے تو کیا کرے، نماز چھوٹ جائے تو کیا کرے. عبادات، معاملات سکھاؤ اسے. دکان میں خریدنے کے لیے گیا تو تمہارے کیا حقوق ہیں اور دکاندار کے کیا حقوق ہیں، خریدنے کا طریقہ کیا ہے، اگر خریدنے کے بعد وہ چیز واپس کرنا چاہے تو واپس کرنے کا طریقہ کیا ہے. معاملات، معاشرت، ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا طریقہ کیا ہے. معاشرت، ماں کے ساتھ رہنے کا طریقہ کیا ہے، باپ کے ساتھ رہنے کا طریقہ کیا ہے. مالدار گھرانے کا بگڑا ہوا سپوائلڈ بچہ ہے تو ماں اور باپ کا تو بہت احترام کرتا ہے، اس لیے کہ پیسے وہیں سے لینے ہیں، عیاشی انہی کے پیسے سے کرنی ہے، ان کی تو ہر بات مانتا ہے. لیکن سپوائلڈ ایسا ہے کہ باقی ہر شخص پر ظلم کرتا ہے، وہ ہر شخص پر ظلم کرتا ہے. وزیر اعلیٰ کا بیٹا ہے، وزیر کا بیٹا ہے، منسٹر کا بیٹا ہے، پرائم منسٹر کا بیٹا ہے، بادشاہ کا بیٹا ہے، گورنر کا بیٹا ہے، سب پر رعب جماتا ہے. اور ماں باپ بہت خوش ہوتے ہیں اپنے بیٹے کو دیکھ کر کہ ہمارا بیٹا بہت اچھا. معاملات سکھاؤ اسے، معاملات، معاشرت سکھاؤ اسے. معاشرت کہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہا جائے، ماں باپ کے ساتھ کیسے رہا جائے، بڑوں کے ساتھ کیسے رہا جائے، چھوٹوں کے ساتھ کیسے رہا جائے، غریبوں کے ساتھ اور نوکروں کے ساتھ کیسے رہا جائے.
حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میری والدہ جب کبھی دیکھ لیتی تھی کہ میں نے نوکر سے ذرا سختی سے گفتگو کی ہے، نوکر بیچارہ غریب آدمی آتا ہے، صبح سے شام تک گھر میں کام کرتا ہے، برتن دھوتا ہے، جھاڑو دیتا ہے، جانوروں کو سنبھالتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ یہاں سے جو مجھے 100 روپیے 500 روپیے 200 روپیے ملتے ہیں اسی سے تو میرے بیوی بچوں کا پیٹ بھرتا ہے۔ اب باپ بھی، ماں بھی، بیٹے بھی، بیٹیاں بھی، گھر میں جو کوئی ہوتا ہے وہ اسے ڈانٹتا ہے، اس پہ تشدد کرتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں میں۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ تو نوکر ہے، جہاں کہیں دیکھتے ہیں نوکروں کا وہی حال، تو جو کچھ دیکھتے ہیں بچے اس سے اثر لیتے ہیں۔ تو مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا بھی بچپن تھا تو میں کبھی ڈانٹ دیتا تھا، کوئی سخت لفظ کہہ دیتا تھا اس کو۔ تو مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ جب دیکھ لیتی تھی تو مجھے بلاتی تھی کہ علی ادھر آؤ، کیا کیا تم نے، کیا کیا تم نے، اس سے کیا کہا، ابھی کس لہجے سے کہا تم نے، کس ٹون سے تم نے بات کی اپنے نوکر سے، اور سمجھاتی تھی کہ جو تم نے کیا یہ صحیح نہیں کیا، غلط کیا۔ تمیز، یہ تمیز سکھانا، تمیز کہ آدمی ڈیفرنشیٹ کر سکے رائٹ اور رانگ میں، رائٹ اور رانگ میں ڈیفرنشیٹ کر سکے، تمیز کہ یہ ٹھیک نہیں کیا تم نے، میرے ساتھ تم کس طرح بات کرتے ہو، تمہارے چچا کے ساتھ کس طرح بات کرتے ہو، تمہاری بہن کے ساتھ کس طرح بات کرتے ہو، یہ اس نوکر کے ساتھ اس طرح تم نے کیوں بات کی۔ نوکر کو پانی لانے میں ذرا دیر ہو گئی تو تم نے ذرا سختی سے بات کی اس سے، اگر مجھے دیر ہو جاتی تو غلط کیا تم نے، تمہیں اسی طرح بات کرنی چاہیے جیسے تم دوسروں کے ساتھ بات کرتے ہو۔ جب سمجھ میں آ جاتی تھی تو حضرت مولانا علی میاں ندوی صاحب پھر فرماتے تھے کہ جاؤ جا کر کے معافی مانگو، اس لیے کہ غلطی ہوئی ہے تمہاری، جو معافی نہیں مانگتا اسے اللہ کے یہاں سوال ہوتا ہے، جاؤ بیٹا جا کر معافی مانگو۔ بچپن میں ماں جب اس طرح کی تربیت کرتی ہے تب جا کر کے بچہ ابو الحسن علی ندوی بنتا ہے۔ جن لوگوں نے حضرت کو دیکھا انہوں نے دیکھا کہ کتنے عالی اوصاف اور عالی اخلاق تھے، جھک جاتے تھے، اتنے بڑے ہونے کے بعد بھی چھوٹے اتنے کہ اللہ اکبر۔ تعلیم اور تربیت، علم بھی دو، علم ہے عبادات کا علم، معاشرت کا علم، معاملات کا علم، علم سمجھ میں آئے، اخلاق کا علم، یہ صحیح یہ غلط، یہ بھی صحیح یہ بھی صحیح، یہ دونوں چیزیں صحیح، لیکن یہ صحیح جو ہے یہ افضل اور یہ صحیح جو ہے وہ مفضول۔ ایسا کرنے تو بھی ٹھیک ہے لیکن ایسا کرنے تو بہت اچھا ہے، بہتر ہے یہ، اس کو کہتے ہیں تعلیم۔ رائٹ رانگ، صحیح غلط، جائز ناجائز، ضروری غیر ضروری سکھانا، اس کو کہتے ہیں تعلیم۔ اور تربیت کس کو کہتے ہیں؟ پھر اسے نرچر کر کے اس صحیح اور غلط پر عمل کروانا، صحیح اور غلط کے مطابق زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھانا۔ بچہ ہے ابھی چھوٹا، چلو بیٹا نماز پڑھنے کے لیے، چلو بیٹا نماز پڑھنے کے لیے، چلو بیٹا نماز پڑھنے کے لیے، آ رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے، یہ تربیت نہیں ہے، یہ تربیت کا ایک حصہ ہے کہ آپ ساتھ لے جا رہے ہیں، یہ تربیت کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے۔ اس کے ذہن میں بٹھانا ضروری ہے کہ بیٹا تمہیں اور مجھے، تمہاری امی کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے اور کھلاتا بھی اللہ ہے، ابو کو روزی اللہ دیتا ہے اور پھر ابو آپ کو کھلاتے ہیں۔ امی کے دل میں پیار اور محبت یہ اللہ ڈالتا ہے، پھر امی تمہارے ساتھ محبت کا معاملہ کرتی ہے۔ سب کچھ جو کچھ ہے بیٹا اللہ نے دیا ہے، اللہ اگر ابھی لے لے تو ہمارے پاس کچھ نہ رہے۔ اور اللہ نے مجھے اور تمہیں یہ کہا ہے کہ تم میرے گھر میں 5 مرتبہ آ جایا کرو، تو ہم اللہ کے گھر میں جاتے ہیں 5 مرتبہ۔
یہ جانا ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ ناراض ہوتا ہے، اور ہمیں کوئی ہم پر اتنا احسان کرے اور پھر ہم اس کو ناراض کریں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو بچہ بڑا ہوگا تو بڑا ہونے کے بعد بھی جائے گا، آپ کے انتقال کے بعد بھی جائے گا، اس لیے کہ آپ نے نماز سکھائی بھی ہے اور پھر تربیت بھی کی ہے نماز کی۔ تعلیم بھی ہو اور تربیت بھی ہو، تعلیم بھی ہو اور تربیت ہو۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ بچے کے اندر جب اتنی تمیز پیدا ہو جاتی تھی کہ وہ دائیں اور بائیں میں فرق پہچاننے لگ جاتا تھا، یہ امتحان ہوتا تھا ان کے، دایاں بایاں وہ فرق سمجھنے لگ جاتا تھا بچہ کہ رائٹ اور لیفٹ، کہ یہ رائٹ ہے اور یہ لیفٹ ہے، یہ دایاں ہے اور یہ بایاں ہے۔ بچے کے اندر اتنی تمیز پیدا ہو جاتی تھی کہ پھر اسے نماز سکھانا شروع کر دیتے تھے۔ اور بعض تابعین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بچے کو 20 تک کی گنتی آ جاتی تھی، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 تک کی گنتی آ جاتی تھی، پھر اسے دین سکھانا شروع کر دیتے تھے۔ بچپن ختم ہو گیا، اب یہ سمجھدار ہو گیا ہے، سمجھ سکتا ہے، اس کے پیچھے محنت کی جائے۔ تعلیم بھی دو اور تربیت بھی کرو، تعلیم بھی دو اور تربیت بھی کرو۔ العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، یہ بڑے بڑے لوگوں کی بات ہے، بڑے بڑے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ العلم فی الصغر، جو علم بچپن میں سکھایا جاتا ہے وہ پتھر پر نقش کی طرح رہ جاتا ہے۔ پتھر پر آپ اگر کوئی نقش بناؤ، کوئی نشان بناؤ پتھر پر، تو اسے کوئی مٹا نہیں سکتا پھر۔ اور اسی طرح بچپن میں اگر تربیت ہو گئی، بچپن میں تربیت ہو گئی، وہ تربیت پھر ہمیشہ کے لیے رہتی ہے۔ اور اگر بچپن میں عادت بگڑ گئی، وہ عادت بڑھاپے تک نہیں، موت تک رہے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت کی فکر کرو۔ میری ماؤں، میری بہنوں، اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت کی فکر کرو۔ اساتذہ کی خدمت میں بھی میری گزارش ہے، معلمین اور معلمات کی خدمت میں بھی میری گزارش ہے، جو مکاتب میں پڑھاتے ہیں، مدارس میں پڑھاتے ہیں، کہ اللہ تعالی شانہ نے ہمیں بہت اچھا موقع دیا ہے کہ ہم بچوں کی تعلیم اور تربیت کریں۔ اصل تو ہماری ذمہ داری تعلیم کی ہے، 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے میں تعلیم تربیت دونوں کیسے ہوگا؟ اصل تو ہماری ذمہ داری تعلیم کی ہے، لیکن اس تعلیم کے ساتھ جیسے آپ کر رہے ہیں ماشاءاللہ، تربیت کا بھی اہتمام کرو اور ماں باپ کا تعاون کرو، اللہ بہت اجر دے گا آپ کو، لیکن یہ اصل ذمہ داری ماں باپ کی ہے۔ ماں باپ چاہے خود تعلیم اور تربیت دیں، یا ماں باپ اچھے مکتب میں اچھے استاد کے پاس بھیج کر تعلیم اور تربیت کا انتظام کریں، لیکن ذمہ داری ماں باپ کی ہے۔ اس لیے ماں باپ کو مدرسے میں بچے کو داخل کر کے فارغ نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ دیکھتے رہنا چاہیے کہ میں نے میری ذمہ داری سے سبکدوش ہونے کے لیے جن صاحب کو کام سونپا ہے وہ اپنا کام ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں۔ اس لیے کہ قیامت کے دن آپ کو سوال ہوگا کہ آپ نے تعلیم کیوں نہیں دی تھی، آپ نے تربیت کیوں نہیں کی تھی۔ ایسے بچے قیامت کے دن جب آئیں گے کہ جن کو ماں باپ نے تعلیم دینے کا حق ادا نہیں کیا تھا اور تربیت کرنے کا حق ادا نہیں کیا تھا، تو بچوں کو کھڑا کیا جائے گا، ماں باپ کو بھی بلایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ ماذا علمتہ، چل بتا کتنی تعلیم دی تھی اپنی اولاد کو۔ اس سے جب فارغ ہوگا تو دوسرا سوال ہوگا کہ ماذا ادبتہ، تربیت کتنی کی تھی۔ یہ اولاد جو ہے میرے بھائیوں، یہ ایک امانت ہے، امانت، اور کسی بھی امانت میں کوئی خیانت کرتا ہے تو قیامت کے دن پوچھ ہوگی۔ اور اولاد کے معاملے میں خیانت کیا ہے؟ اولاد کے معاملے میں خیانت یہ ہے کہ اولاد کو جیسی تعلیم دینی چاہیے ویسی تعلیم نہ دے، ان کی جیسی تربیت کرنی چاہیے ویسی تربیت نہ کرے۔ ماں باپ کی 2 ذمہ داریاں ہیں،
ایک ذمہ داری یہ ہے کہ اولاد کی جسمانی ضرورتیں پوری کرے، ان کو دودھ پلائے، ان کو کھانا کھلائے، ان کو بڑا کرنا ہے، ان کی جسمانی ضرورتیں پوری کرے۔ اور ماں باپ کی دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ان کی تعلیمی اور روحانی ضرورتیں پوری کریں۔ جسمانی ضرورتوں کی تو ہم بہت فکر کرتے ہیں، روحانی ضرورتوں کی فکر نہیں کرتے۔ جسمانی ضرورتوں کی تو ہم اتنی فکر کرتے ہیں کہ جب وہ بالغ ہو جائے، بالغ ہونے کے بعد اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے، بچی بالغ ہو جائے، بالغ ہونے کے بعد شادی کر کے دوسرے گھر میں چلی جائے، اس وقت تک ہی ہمیں فکر ہونی چاہیے ان کے جسم کی۔ آگے بچہ خود اپنے آپ کو سنبھال لے گا، جب بالغ ہو جائے گا، کام کرے گا، محنت کرے گا، اور بیٹی جو ہے شوہر اس کو سنبھال لے گا۔ لیکن نہیں، بیٹی کو بھی بہترین ایجوکیشن دینا ہے، بچے کو بھی بہترین ایجوکیشن دینا ہے۔ کیوں؟ تاکہ یہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کے بعد، اپنے گھر میں بسنے کے بعد بھی کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہو، جسمانی اعتبار سے، دنیاوی ضرورتوں کے اعتبار سے، مٹیریل اعتبار سے، اور ہمارے مرنے کے بعد بھی ان کو پریشانی نہ ہو۔ بس یہ قبر تک کی فکر ہم کرتے ہیں اور آخرت کی فکر ہمیں نہیں ہے۔ بزرگوں نے کیا کہا ہے؟ بزرگوں نے یہ کہا ہے کہ صدیق الانسان من یسعی فی امارت آخرتہ، انسان کا دوست وہ ہے جو اپنے دوست کی، انسان کا دوست وہ ہے جو اس کی آخرت کی آبادی کے لیے فکر کرتا ہے۔ وَإِن كَانَ فِيهِ ضَرَرٌ لِدُنْيَاهُ، اگرچہ اس کی آخرت بنانے کے لیے اس کی دنیا قربان کرنی پڑے۔ مثال کے طور پر ایک باپ ہے، ذہین بیٹا ہے، اور اب اسکول میں بھی بہت اچھا جا رہا ہے، مدرسے میں بھی بہت اچھا جا رہا ہے، اور باپ دونوں طرف کے رزلٹ کو دیکھ کر کے ایسا فیصلہ کرتا ہے، دل میں اس کو خیال آتا ہے کہ اسے اگر میں کالج بھیجتا ہوں، یونیورسٹی بھیجتا ہوں، یہ بہت بڑا ڈاکٹر بن سکتا ہے، بہت بڑا وکیل بن سکتا ہے، اور اگر میں اسے کسی دارالعلوم میں بھیجتا ہوں تو یہ بہت بڑا عالم بن سکتا ہے، بہت بڑا مفتی بن سکتا ہے۔ ڈاکٹر بن گیا تو دنیاوی اعتبار سے بہت راحت والی زندگی گزارے گا، اور اگر عالم بن گیا تو ہو سکتا ہے کہ کم تنخواہ پر اسے گزارا کرنا پڑے۔ لیکن وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ نہیں، میں اپنے بیٹے کی آخرت کو دنیا پر مقدم کر رہا ہوں، اور بیٹے کو سمجھا کر، موٹیویٹ کر کے اسے اس لائن میں ڈال دیا، وہ آگے جا کر محدث ہو گیا، مفسر ہو گیا، بہت بڑا عالم ہو گیا، دین کی بہت خدمت کی، لیکن بیچارہ تنگی میں کسی طرح زندگی گزارتا رہا۔ تو یہ باپ جو ہے یہ اپنے بیٹے کا دوست ہے، اس لیے کہ دنیا کا تھوڑا بہت نقصان کر کے اس نے اپنے بیٹے کی آخرت بنا لی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اگر کوئی دینی لائن اختیار کرتا ہے تو دنیا میں وہ سفر کرتا ہی ہے، نا، ایسا نہیں ہے، لیکن فرض کر لیجئے جو ایک نوشن ہے کہ مولوی بنے گا تو روٹی کہاں سے کھائے گا، یعنی اللہ کا بنے گا تو روٹی کہاں سے کھائے گا، تو جو اللہ سے دور رہتے ہیں ان کو اللہ روٹی کھلائیں گے، اور جو اللہ کا بنے گا اسے روٹی نہیں کھلائے گا۔ ارے اللہ کے بندو، ایسا فیصلہ کرنے سے پہلے کم سے کم مولویوں سے تو پوچھو کہ تمہاری زندگی کیسی ہے، ہم سے تو پوچھو کم سے کم، اس لیے کہ ہماری زندگی کیسی ہے وہ تو ہم زیادہ واقف ہیں، ہم کتنے مزے میں ہیں وہ ہم جانتے ہیں، ہم سے تو پوچھو کم سے کم کہ زندگی کیسی ہے آپ کی۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس راحت کے اسباب نہ ہوں، لیکن راحت ہے ہمارے پاس، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس راحت کے اسباب ہم سے 100 گنا زیادہ ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ راحت بالکل نہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ راحت ہو مگر ہماری جتنی نہ ہو۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ باپ جو ہے وہ دوست ہے، یہ باپ دوست، اور بیٹا جب عالم بن جائے گا تو عالم بننے کے بعد کبھی بھی اپنے باپ کو نہیں کوسے گا، کبھی بھی اپنے باپ کو نہیں کوسے گا کہ یار
میں ڈاکٹر بھی بن سکتا تھا، اور ابو نے کیا کیا، اس چھوٹے سے کرائے والے گھر میں رہتا ہوں اور امامت میں 300 پاؤنڈ پر ویک کی میں نوکری کر رہا ہوں نا۔ وہ اپنے باپ کو دعا دے گا، اپنے باپ کو دعا دے گا۔ باپ نے اسے ایسے راستے پہ ڈالا کہ جس راستے پر ڈالنے کی وجہ سے بیٹے کی خود کی تو آخرت بنے گی ہی، لیکن وہ اپنے باپ کے لیے بھی دعا کرتا رہے گا۔ اور جتنے اس کے اعمال ہیں ان کا آٹومیٹک ثواب ملتا رہے گا باپ کو۔ تو وہ خود کا بھی دوست ہے اور بیٹے کا بھی دوست ہے۔ تو انسان کا دوست وہ ہے جو اپنے دوست کی، جس کو وہ دوست سمجھتا ہے، چاہے بیوی ہو، بیٹا ہو، دوست ہو، بھائی ہو، اس کی آخرت کی کامیابی کے لیے کوشش کرتا ہے، اگرچہ اس میں اس کا دنیا کا نقصان ہو۔ مثال کے طور پر سودی کاروبار میں مبتلا ہے، انٹرسٹ بیسڈ ٹرانزیکشن میں مبتلا ہے، بہت پیسے کما رہا ہے، اور پتہ چل گیا تو وہ جا کر کے کہے گا کہ اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر، تیری آخرت برباد ہو رہی ہے۔ وہ کہے گا کہ بڑے مزے میں ہوں میں، نہیں، یہ جائز نہیں، اللہ ناراض ہوتے، لیکن اگر میں یہ بند کر دوں گا تو مجھے تو خشک روٹی کھانی پڑے گی۔ کوئی حرج نہیں، خشک روٹی کھا لے، لیکن آخرت مت برباد کر۔ یہ صحیح فرینڈ ہے، صحیح دوست ہے۔ وعدو الانسان، اور انسان کا دشمن کون ہے؟ من یسعى فی خسارت آخرتہ، انسان کا دشمن وہ ہے جو اپنے دوست کی آخرت کے بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ وَإِن كَانَ فِيهِ نَفْعٌ لِدُنْيَاهُ، اگرچہ اس میں اس کا دنیاوی فائدہ ہے۔ دنیاوی فائدہ ہے اس میں، بنا دیا ڈاکٹر، بنا دیا وکیل، دین کی فکر نہیں کی۔ دیکھو بھائی، اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بناتا ہے، کوئی باپ اپنے بیٹے کو وکیل بناتا ہے، اچھی نیتوں کے ساتھ بناتا ہے، اس کی تعلیم تربیت اچھی کرتا ہے، تو کوئی حرج نہیں۔ ہم مسلمانوں کو اپنے ڈاکٹر بھی تو چاہیے، اپنے پروفیشنلز چاہیے۔ اگر اسلامی مملکت ہے اور وہاں کوئی مسلمان ڈاکٹر ہی نہیں ہوگا، کوئی مسلمان وکیل ہی نہیں ہوگا، کوئی مسلمان قانون داں ہی نہیں ہوگا، میں سیکولر ایجوکیشن کو ڈسکریج نہیں کر رہا ہوں۔ اس دنیا میں رہنے کے لیے سیکولر ایجوکیشن کی بھی ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے، لیکن اپنے بیٹے کو دنیاوی ایجوکیشن یہ سوچ کر نہیں دیتا کہ اگر عالم بناؤں گا، مفتی بناؤں گا تو روٹیوں کے ٹکڑوں کا محتاج ہو جائے گا، یہ نہیں سوچتا، یہ سوچ کر نہیں۔ دوسری کوئی وجہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا ڈاکٹر ہو جائے اور ڈاکٹر ہو کر کے غریبوں کی خدمت کرے، دوسری وجہ ہے کوئی۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ سیکولر ایجوکیشن میں جتنا تیزی کے ساتھ چلتا ہے، دینی علوم میں نہیں چل رہا ہے، تو بہتر اس کے لیے یہی ہے، لیکن اس کی دینی تربیت کرتا ہے، دینی تربیت، تعلیم دیتا ہے، تربیت کرتا ہے، اس کا ذہن بناتا ہے کہ بیٹا دیکھو اصل آخرت ہے۔ تربیت اتنی کرتا ہے کہ وہ ڈاکٹر بن جانے کے بعد اور وکیل بن جانے کے بعد بھی اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں نے جو علم حاصل کیا ہے یہ قبر کی حد تک محدود ہے، اور یہ مولانا صاحب کے پاس جو علم ہے وہ آخرت میں بھی کام آئے گا، اس لیے مجھ سے اچھا ہے، یہ حافظ قرآن مجھ سے اچھا ہے، اس لیے کہ اس کے سینے میں اللہ کا کلام ہے۔ اور ایسے آپ کو سینکڑوں پروفیشنلز ملیں گے کہ جو علماء کے سامنے جھک جاتے ہیں، جو حافظ قرآن کو دیکھ کر احترام سے جھک جاتے ہیں کہ حافظ قرآن ماشاءاللہ۔ میں بات کر رہا ہوں ایسے ماں باپ کی کہ جن کے دلوں میں دین کی عظمت نہیں، دین کی محبت نہیں، اور وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ میں اگر بیٹے کو عالم بناؤں گا، حافظ بناؤں گا تو روٹیوں کے ٹکڑوں کا محتاج ہو جائے گا۔ ہمارے یہاں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ تھے، دہلی نظام الدین کا جو مرکز ہے وہاں ہوا کرتے تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، حضرت مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو وہ مدارس میں جا کر کے طلباء میں بیان کرتے تھے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ دنیا میں سب لوگ ایسا کہتے ہیں کہ مولوی بنے گا تو روٹی کے ٹکڑوں کے محتاج بن جائے گا، تم گھبراؤ مت،
اصل میں یہ شیطان جو ہے نا علم دین سے ہمیں دور رکھنے کے لیے ایسے خیالات ہمارے دل دماغ میں ڈالتا ہے. اگر روٹیوں کے ٹکڑوں کے محتاج ہوتے مولوی تو اتنے لوگ پڑھنے کے لیے کیوں جاتے مدارس کے اندر؟ اتنے لوگ پڑھنے کے لیے کیوں جاتے؟ اور اگر یہ نوشن ہے کسی کا کہ انڈیا اور پاکستان میں وہ لوگ وہاں یہ نوشن ہے کہ وہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں جن کو گھر میں بھی کھانے کو نہیں ملتا تو وہ مدارس کے حوالے کر دیتے ہیں تاکہ کم سے کم ایک بچے کا بوجھ تو ختم ہو جائے. کیسی سوچ ہو گئی ہے مسلمانوں کی؟ آپ کسی مدرسے میں گئے، آپ نے وہاں جا کر کے دیکھا کہ کس قسم کے بچے آ رہے ہیں؟ آپ نے کوئی اس میں سے 10 15 20 بچوں کا کوئی سروے کیا؟ آپ نے ان کے گھر جا کر کے کس گھرانے کے بچے آئے ہیں؟ کیسی سوچ ہے ہماری؟ کیسے خیال ہو گئے ہمارے؟ تو چلو بھائی وہاں کے لیے تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں اور کنسیڈ کر لیتے ہیں. انگلینڈ میں ایسا کون سا بچہ ہے کہ جو گھر میں محتاج ہے؟ پھر بھی ہر مدرسے کے اندر ویٹنگ لسٹ ہوتی ہے. ہر مدرسے والوں کو کہنا پڑتا ہے کہ بھائی اس وقت جگہ نہیں ہے. اور اب تو پروفیشنلز کے بچے پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، مالداروں کے بچے پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں. بہت سکسیسفل ڈاکٹرز، بہت سکسیسفل لوئرز، اپنا کریئر میں بہت انہوں نے کامیابی حاصل کی، وہ اپنے بچوں کو مدارس میں بھیج رہے ہیں اور یوں سمجھو کہ اس لائن سے اس لائن کی طرف آ رہے ہیں. تو کوئی تو بات ہوگی، کوئی تو بات ہوگی. ایک ڈاکٹر صاحب مجھے کہنے لگے کہ مولانا صاحب بہت کمایا پیسہ، بہت کمایا، بہت پیسہ آیا، زندگی میں کسی مرحلے پر کوئی تنگی محسوس نہیں ہوئی. پھر بچے کو عالم بنا دیا اور بچہ عالم بن کر کے گھر میں آیا. تو کہا کہ بچہ عالم بن کر کے گھر میں آیا وہ تو بہت دور کی بات ہے، بچے کو مدرسے میں بھیجا پڑھنے کے لیے. اس وقت سے گھر میں جو سکون آیا وہ پہلے نہیں تھا. یہ تو ہر مومن کا ایمان ہونا چاہیے کہ قرآن حدیث جو قرآن اور حدیث کی طلب میں نکلے، جس کے سینے میں قرآن اور حدیث اتر جائے اور وہ ہمارے گھر میں رہنے والا بن جائے. یہ تو ہر ماں باپ کی آرزو ہونی چاہیے. حضرت مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو یتیم تھے، یتیم، اور ماں نے ان کی پرورش کی تھی. تو حضرت خود یہ فرماتے ہیں کہ میری زندگی میں ایک مرحلہ ایسا آیا کہ دارالعلوم میں پڑھ بھی رہا تھا اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ سائڈ پر انگریزی بھی سیکھنے لگ گیا، سائڈ پر انگریزی انگلش زبان سیکھنے لگ گیا. اللہ تعالی شانہ کو حضرت سے کام لینا تھا. واقعی انگریزی زبان سیکھی حضرت نے، اور انگریزی زبان سیکھ کر پھر انگریزی کی بہت ساری کتابوں کا مطالعہ کر کے لوگوں کی امت کی رہنمائی فرمائی. ان کی کتابوں میں آپ کو بہت ریفرنسز ملتے ہیں انگلش کتابوں کی. انہوں نے سمجھا، مغربی دنیا کے کلچر کو سمجھا، مغربی دنیا کی تہذیب کو سمجھا، مغربی دنیا کی سیولائزیشن کو سمجھا. انگریزی جان کر انگریزی مصنفین کی کتابوں کو پڑھ کے، اور پھر اسلامی کلچر اور مغربی کلچر کا مطالعہ کیا، تقابلی مطالعہ، کمپیریٹو سٹڈی، اور امت کو سمجھایا کہ اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے. بہت بڑی خدمت کی حضرت مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. لیکن ماں تھی تو ماں کو فکر پڑ گئی کہ بیٹا تو انگلش سیکھنے لگ گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مدرسہ چھوڑ کر یونیورسٹی چلا جائے، کالج چلا جائے. میں کہہ رہا ہوں کہ ایک جذبہ کیا ہونا چاہیے ماں باپ کا، یہ میں کہہ رہا ہوں. اکلوتا بیٹا مدرسے میں بھیجا، بہت ذہین، تو خط لکھا ان پر، اور خط میں لمبا خط جس کا خلاصہ یہ تھا کہ علی تو کس کام میں پڑ گیا ہے، علی تو کس کام میں پڑ گیا ہے، میں نے تجھے پڑھنے کے لیے بھیجا تو انگریزی سیکھنے میں لگ گیا. اور پھر آگے کہا کہ میری تو تمنا یہ تھی کہ اللہ مجھے 100 بیٹے دیتے اور میں 100 کو علم نبوت سکھا کر دین کی خدمت میں لگاتی. لیکن یہ میری بدقسمتی ہے کہ تو ایک ہی ہے. اب میں تجھ سے کہتی ہوں کہ تو محنت کر، اس لیے کہ تجھے 100 کے برابر کام کرنا ہے. اور حضرت مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 100 کے برابر نہیں، ماں کی دعا اور ماں کی توجہ اور ماں کی تربیت کی برکت سے 100 نہیں، لاکھوں کے برابر کام کیا.
ایک انجمن کے برابر کام کیا، اور بہت اونچا اللہ نے مقام عطا کیا. عرب اور عجم سب جھکتے تھے حضرت کے سامنے، عرب اور عجم سب جھکتے تھے حضرت کے سامنے. امام حرم وغیرہ سب آپ کو احترام اور عزت کی نظر سے دیکھتے تھے. خود حضرت کاروان زندگی میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حج کو گیا ہوا تھا، حضرت کی جوانی تھی، اور حضرت نے ایک کتاب لکھتی تھی ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، مسلمانوں کا عروج و زوال، اردو میں اس کا ترجمہ چھپا ہے. عربوں کو جھنجھوڑا عربی میں لکھ کر کے، اس کا پھر اردو میں ترجمہ ہوا، اصل کتاب یہ عربی میں ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ حج کا زمانہ اور آخری جمعہ حج سے پہلے، اور حرم شریف کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، اور میرے تصور میں بھی نہیں تھا. امام صاحب کا خطبہ چل رہا ہے، اور امام صاحب نے خطبے میں کہا کہ قال ابو الحسن علی الندوی، قال الشیخ ابو الحسن علی الندوی. امام حرم نے کہا کہ ابو الحسن علی الندوی فرماتے ہیں، حرم شریف کے منبر سے امام ان کی کتاب کا حوالہ نقل کرے، کتنا اونچا مقام. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے اس احسان پر وہاں بیٹھے بیٹھے زارو قطار رونے لگا. ماں اور باپ جب اولاد کی فکر کرتے ہیں، پہلے سے ایک ذہن بنا لیتے ہیں کہ میرے بیٹے کو میں اس حالت میں دیکھنا چاہتا ہوں. میرے بیٹے کو آپ اچھی امید رکھیں اللہ سے، آپ اچھی امید رکھیں اللہ سے کہ میرا بیٹا محدث بھی ہوگا، مفسر بھی ہوگا، علامہ بھی ہوگا، اور محتاج بھی نہیں ہوگا. اور اللہ سے دعا کریں، پھر اللہ سے دعا کریں. آپ کا بیٹا صرف اچھا نہیں کھائے گا، آپ کے بیٹے کی برکت سے ہزاروں کھائیں گے، وہ ہزاروں کے لیے کھانے کا ذریعہ بنے گا. ہمارے یہاں رمضان المبارک میں اعتکاف کا سلسلہ چلتا ہے. میرے حفظ کلاس کے استاد محترم تھے حافظ ماکڑیا صاحب. ماکڑیا ایک گاؤں ہے، تو وہ اسی سے مشہور ہو گئے تھے. حافظ ماکڑیا صاحب، فقیر محمد تھے، فقیر محمد، لیکن حافظ ماکڑیا سے مشہور تھے. استاد تھے میرے. عمر میں بھی کافی تفاوت ہمارا، 30-40 سال مجھ سے عمر میں بڑے، لیکن طالب علمی کے زمانے میں بہت شفقت فرمائی. اور جب پھر میری فراغت ہو گئی تو دھیرے وہ شفقت کے ساتھ احترام والا معاملہ بھی ہو گیا، اور پھر مجھ سے اصلاحی تعلق بھی حضرت کا ہوا. اور ہر سال رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ اعتکاف میں آتے تھے جب تک وہ صاحب فراش نہیں ہوئی. تو ونٹر کے زمانے میں 4 بجے مغرب ہو جاتی ہے، 7:30 بجے عشاء ہوتی ہے، تراویح کے بعد درس قرآن ہوتا تھا. درس قرآن کے بعد پھر معتکفین کے لیے تھوڑی دیر کے لیے کچھ ناشتے واشتے کا انتظام ہوتا تھا. اور 27ویں شب کو چونکہ ونٹر میں راتیں لمبی ہوتی ہے تو پوری رات لوگ جاگتے تھے، تو تقریباً 1:30 بجے 2 بجے 2:30 بجے ناشتے کا انتظام ہوتا تھا. چائے ناشتہ تھوڑا ہو جائے، پھر دوبارہ عبادت میں لگ جاؤ. اور میرے استاد تھے، اس لیے احترام تو میرے لیے ضروری تھا. تو میں انہیں ہمیشہ کھانے کے لیے اپنے پڑوس میں بٹھاتا تھا. جب دسترخوان پہ بیٹھتے تھے تو میرے پڑوس میں بٹھاتا تھا. تو ایک 27ویں شب میں جب ہم 2-2:30 بجے دسترخوان پہ بیٹھے، میں نے ان کو پہلے بٹھایا، پھر میں بیٹھا، اور لوگ بیٹھ رہے تھے. علماء کا دسترخوان الگ تھا، عوام کا دسترخوان الگ. تو بہت غور سے یوں کر کے یوں دیکھتے رہے. اور پھر مجھے کان میں کہنے لگے میرے والد صاحب کے بارے میں کہ اگر حافظ صاحب تمہیں دینی تعلیم نہ دیتے تو تمہاری برکت سے اتنے لوگ کھاتے. ایسا ہم کیوں سوچتے ہیں کہ عالم ہوگا میرا بیٹا، اپنے سینے کو قرآن کے علم سے منور کرے گا، حدیث کے علم سے منور کرے گا، تو روٹی کے ٹکڑوں کا محتاج ہوگا؟ ایسا ہم کیوں سوچتے ہیں؟ ایک مسلمان کے لیے انتہائی درجے شرمناک بات ہے کہ ایسا خیال دل میں آئے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو اپنے زمانے میں یہ کہا کرتے تھے کہ 1400 سال کی تاریخ میں تم مجھے ایک مولوی ایسا لا کر کے دکھاؤ جو رزق کی تنگی کی وجہ سے خودکشی کر کے مر گیا ہو. ایک مولوی مجھے دکھاؤ. اور حضرت فرماتے تھے کہ میں تمہیں
کئی گریجویٹس کی فہرست بتاتا ہوں کہ نوکری نہ ملنے کی وجہ سے خودکشی کر کے مر گیا. امتحان میں فیل ہوتے ہیں تو خودکشی کر کے مر جاتے ہیں, نوکری نہیں ملتی تو خودکشی کر کے مر جاتے ہیں. ایک مولوی ایسا دکھاؤ جو روزی کی تنگی کی وجہ سے خودکشی کر کے مر گیا. میں نے چونکہ تھوڑا بہت پڑھا ہے اور میں طالب علم ہوں, اس وجہ سے میں یہ باتیں نہیں کہہ رہا ہوں. ایک مسلمان کے دل میں ایسا خیال کا ہونا یہ بیماری ہے, اس کی اصلاح ضروری ہے میرے بھائیوں, ورنہ اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا کہ میرے قرآن اور میرے نبی کی حدیثوں کے بارے میں تجھے نہیں. احترام تو بہت ہے, قرآن اور حدیث کا تو بہت احترام ہے, مگر نہیں. تو مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی میں بات کر رہا تھا کہ حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدارس میں جاتے تھے تو حضرت کو پتا تھا کہ ایسی باتیں ان کے کانوں میں بھی پڑتی ہوگی, کہیں احساس کمتری کے شکار نہ ہو جائیں. تو حضرت یہ فرماتے تھے, ان کو کہتے تھے, وہ پورا قصہ سناتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام اور بلقیس کا, اور اس میں آخر میں یہ آتا ہے کہ ایک ایسے شخص نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا, یعنی اس زمانے کا مولوی, ایک ایسے شخص نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا, اس نے یہ کہا کہ انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک, یہ بلقیس کا جو تخت ہے جو ایک مہینے کی مسافت پر ہے دور, میں اسے آپ کی آنکھوں کی پل کے جھپکنے کے برابر میں لا کر آپ کے سامنے کھڑا کر دیتا ہوں. اور کہا کہ بس وہ دوسرے سیکنڈ موجود تھا بلقیس کا تخت سامنے. یہ قصہ تو آپ سب نے سنا ہے. ایک سیکنڈ کے اندر وہ مولوی داؤد علیہ السلام کے زمانے کا اس کو یوں کھینچ کر کے لا کر کے رکھ دیا سامنے. یہ کرامت تھی, معجزہ تھا. تو مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جو کتاب تھی, یہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو زبور تھی, تو زبور سے افضل تو قرآن ہے. تو فرماتے تھے کہ زبور کا مولوی اتنا وزنی تخت وہاں سے ایک سیکنڈ میں کھینچ سکتا ہے, تو کیا قرآن کا مولوی روزانہ 4 روٹی نہیں کھینچ سکے گا؟ چار روٹی نہیں کھینچ سکے. تو ایسے لوگوں کی جو سوچ ہوتی ہے کہ نہ بھائی مولوی نہیں, نہ بھائی مفتی نہیں, یہ بیچارہ تنگی کی زندگی گزر, ایسا سمجھ کر کے کالج بھیجے, یونیورسٹی بھیجے, اور پھر کالج اور یونیورسٹی تو بھیجے لیکن دینی تعلیم اور تربیت نہ ہو. دیکھو یہاں اس وقت میری نظر بہت پروفیشنلز پر پڑ رہی ہے, بہت پروفیشنلز آئے ہوئے, اور ہر مجلس میں ہوتے ہیں پروفیشنل. ان کے ماں باپ نے ان کی دینی تعلیم بھی دی ہے اور ان کی دینی تربیت بھی کی ہے, اسی لیے تو یہ آتے ہیں. اور سب سکسیسفل ہے اپنے کریئرز میں, سکسیسفل ہے اپنے کریئرز میں. کتنے ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت اس محفل میں جو کنسلٹنٹس ہیں, اور کنسلٹنٹس بھی بہت اچھے پوزیشن میں. اور بھی پروفیشنلز ہیں. تو ان کے ماں باپ نے ان کو بھیجا, کالج بھی بھیجا, یونیورسٹی بھی بھیجا, جو بھی سرکمسٹانسز ہوئے ہوں گے جس وجہ سے بھی بھیجا ہوگا, لیکن ان کو سمجھاتے رہے ہوں گے کہ دین بھی بیٹا, دین یاد رکھنا, اخلاق سکھائے ہوں گے, دین سکھائیں گے, ادب سکھایا ہوگا. یہ بیج جو ڈالا تھا ماں باپ نے, آج دیکھو یہ بیج جو ہے یہ یہاں ان کو لا رہا ہے. لیکن اگر کوئی دین کو ایک طرف رکھ کر کے بس نہیں, ایجوکیشن 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 ایجوکیشن, ڈگری ڈگری ڈگری, اور کریئر کریئر کریئر, اور دین کی بالکل فکر نہیں, یہ باپ جو ہے اپنی اولاد کا دشمن ہے. اس لیے کہ دنیا کی تو فکر کر رہا ہے, دنیا کی جو کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے, لیکن آخرت جو ہمیشہ رہنے والی ہے اس کی فکر نہیں کر رہا ہے. اور ایسی اولاد بھی قبر کے جانے کے بعد اپنے ماں باپ کو کوسے گی. لیکن جن کی تربیت اچھی ہوئی ہے, وہ جب علماء کو دیکھتے ہیں, وہ حفاظ کو دیکھتے ہیں, وہ قراء کو دیکھتے ہیں, وہ مفتیوں کو دیکھتے ہیں, تو ان کے دل میں یہ خیال آتا ہے
کہ کاش کہ ہمیں بھی اس وقت اپرچونٹی ہوتی تو ہم بھی عالم ہو گئے ہوتے. اور یہ خیال اگر نہیں آتا ہے تو کم سے کم اتنا خیال تو آتا ہے کہ نہیں، ہمیں علماء سے تعلق رکھنا چاہیے، محبت رکھنی چاہیے، ان کے پاس جا کے بیٹھنا چاہیے، کچھ سیکھنا چاہیے تاکہ ہماری آخرت بھی بن جائے. یہ تربیت کی برکت ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں میرے بھائیوں کہ یہ جو ہے کہ جو باپ اپنی اولاد کی آخرت کی فکر کرتا ہے اور آخرت کی فکر کے نتیجے میں دنیا کا کچھ نقصان ہو جاتا ہے، اسے برداشت کر لیتا ہے، یہ اپنی اولاد کا دوست ہے. اور جو باپ اپنی اولاد کی دنیا کی فکر کرتا ہے اور اس دنیا کی فکر کے نتیجے میں اولاد کا دین برباد ہو جاتا ہے، یہ دوست نہیں، یہ دشمن ہے. دشمن ہے. ہو سکتا ہے کہ اسے خود کو بھی پتا نہ ہو کہ میں اپنی اولاد کا دشمن ہوں. اور یہ بات تو طے ہے بھائی، یہ بات تو طے ہے کہ جو دنیا دار ہو جائے گا وہ اپنے دین کو نقصان پہنچائے گا، جو دنیا کو مقصد بنا لے گا، اور جو دین کو مقصد بنا لے گا وہ اپنی دنیا کا نقصان کرے گا. اس لیے کہ دونوں چیزیں تو حاصل نہیں ہوگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا ارشاد ہے یہ تو کہ من احب دنیا ہو اضر بآخرتہ، جو اپنی دنیا سے محبت کرے گا وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچے گا. اور ومن احب آخرتہ اضر بدنیاہ، اور جو اپنی آخرت سے محبت کرے گا وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچائے گا. اب آپ کے پاس چوائس ہے، دنیا کا نقصان بھی ہو سکتا ہے اور آخرت کا بھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ جو چیز ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اسے پریفرنس اور ترجیح دو اس چیز پر جو فنا ہو جانے والی ہے. یہ عقل مندی کی بات ہے. اولاد جو ہے، اولاد میرے بھائیوں، اولاد اس کو صالح بناؤ، اس کو نیک بناؤ، اس کو تعلیم بھی دو اور تعلیم کے بعد نرچر کرو، نرچر کرو، تربیت دو تاکہ اس کا خود کا یہ نیچر بن جائے کہ مجھے یہ اچھے کام ہیں ان کو کرنا ہے، یہ برے کام ہیں برے کام سے بچنا ہے. کسی کے خوف اور ڈر سے نہیں، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے اس کے دل میں، اللہ کی حیا اس کو آنے لگی. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیے، جب وہ اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. رب ہب لی من لدنک ذریۃ صرف نہیں، یہ میرے پروردگار مجھے پاکیزہ اولاد نصیب فرما. تو دیکھو ابھی تو اولاد دنیا میں آئی نہیں ہے، اس سے پہلے دعا مانگ رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ جب تو مجھے اولاد دے تو پاکیزہ اولاد دینا. رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. اولاد دنیا میں آ جاتی ہے تو آ جانے کے بعد پھر کیا کہتے ہیں؟ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اے اللہ اولاد کو ایسا بنا دے کہ ان کو جب میں دیکھوں تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے، آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے. اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک شخص جب غم کی وجہ سے روتا ہے، اسے سانپ ڈستا ہے، بچھو ڈستا ہے اور آنکھ سے آنسو بہتے ہیں، وہ گرم گرم ہوتے ہیں. تو گرم آنسوؤں کی وجہ سے آنکھیں گرم ہو جاتی ہے، اور خوشی میں جب بھی وہ روئے گا تو آنسو ٹھنڈے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ اے اللہ مجھے میری اولاد کی طرف سے مجھے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی میں دیکھوں تو مجھے اس کو دیکھ کر اتنی خوشی ہو، اتنی خوشی ہو، اتنی خوشی ہو کہ میں خوشی کے مارے رو پڑوں اور میری آنکھیں ٹھنڈے آنسوؤں کی وجہ سے ٹھنڈی ہو جائے. یعنی ایکسٹریم ہیپینس عطا فرما. حضرات مفسرین یہ فرماتے ہیں، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ جیسے حضرات، کہ ایک مومن جو آخرت کا تصور رکھتا ہے، جو اللہ کو مانتا ہے، اس کو سب سے زیادہ خوشی کب ہوگی؟ جب اپنے اولاد کو مالدار دیکھے گا، جب اپنی اولاد کے ہاتھ میں کوئی یونیورسٹی کی ڈگری کا سرٹیفکیٹ دیکھے گا، جب اپنی اولاد کو پرائم منسٹر کے عہدے پر دیکھے گا، صدارت کے عہدے پر دیکھے گا نا. سب سے زیادہ خوشی اس کو اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنی اولاد کو اپنے رب کی فرما برداری کرتے ہوئے دیکھتا ہے. تو جب یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، عباد الرحمن کی یہ دعا ہے کہ رحمان کے جو خاص بندے ہیں وہ اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں؟ اے اللہ ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما، ہماری بیویوں کی طرف سے اور ہماری اولاد کی طرف سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی میں میری بیوی کو دیکھوں، جب بھی میں اپنی اولاد کو دیکھوں تو میں ان کو دیکھوں کہ زندگی
اللہ کی مرضی کے مطابق گزار رہے ہیں اور ایسی زندگی گزار رہے ہو کہ میرا دل لبریز ہو جائے اور خوش ہو جائے. اس میں اپنے لیے بھی دعا ہے. اپنے لیے کیا دعا ہے کہ اپنی اولاد کو اور اپنی بیوی کو اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے دیکھ کر خوشی اسی وقت محسوس ہوگی جب اس کی نظر میں اس اطاعت اور فرما برداری کی قدر و قیمت ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ میں بھی دیندار بن جاؤں اور یہ بھی دیندار بن جائے. اور آگے کیا کہا؟ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں یعنی مجھے، میری بیوی کو، میرے بچوں کو متقیوں کا امام بنا دے. اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں جتنے متقی لوگ رہتے ہیں ان سب سے آگے ہمیں کر دے، تقوی میں آگے کر دے، ہم سب کو متقیوں کا امام بنا دے. اس کی تفسیر یہ ہے کہ ہم سے پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور ان کے بعد سے صحابہ اور پھر تابعین اور جو ہمارے اسلاف اور بزرگان دین دنیا میں آئے ہیں نیک لوگ، تو ہمیں ان کی اقتدا کرنے والا بنا دے اور ہمارے زمانے کے لوگوں کو اور ہمارے زمانے کے بعد جو لوگ آئے ان کو ہماری اقتدا کرنے والا بنا دے. ایسا ہمیں مقام عطا فرما. ہمارے بچوں کی دنیاوی مستقبل کی بھی فکر کرنی چاہیے، روزی روٹی کی بھی فکر کرنی چاہیے، لیکن اس کی جتنی فکر کرتے ہیں اس سے زیادہ فکر آخرت کی کرو، آخرت کے مستقبل کی. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ سب دوستوں کو بھی توفیق دے بھائی. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ سب دوستوں کو بھی توفیق دے. تو ایک تو دعا کرتے تھے کہ اللہ پاکیزہ اولاد نصیب فرما، پھر اولاد مل جاتی تھی تو اے اللہ ان کو نیک بنا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور ان کو اچھے اچھے کاموں کا حکم بھی کرتے تھے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ. وہ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم کیا کرتے تھے، یعنی نماز کا کہا کرتے تھے کہ نماز پڑھو، نماز پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جب تمہاری اولاد 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کو نماز کی ترغیب دو کہ بیٹا نماز پڑھ لیا کرو، بیٹا نماز پڑھ لیا کرو، بیٹا چلو نماز پڑھ کے آتے ہیں. ابھی گھر میں بچیوں کو کہو کہ نماز پڑھو. اور تعلیم اور تربیت صحیح اس وقت ہوگی جب ہماری اپنی بھی تو تعلیم ہو، خود بھی تو کچھ علم ہم حاصل کریں، کچھ سوجھ بوجھ ہو، اور ہماری اپنی بھی تربیت ہو. سگریٹ پیتے پیتے بچے کو کہے کہ بیٹا سگریٹ پینا بہت نقصان دہ ہے. ایک مرتبہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی ہارون رشید کی ملاقات کے لیے گئے، تو جو دربان تھا، جو خادم تھا، اس نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک کمرے میں بٹھایا کہ یہاں آپ تشریف رکھیں، میں آپ کو بلا لیتا ہوں، میں اطلاع کر دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائے ہوئے ہیں. اور اسی کمرے کے اندر ایک معلم تھے ابو عبد الصمد، وہ آئے ہوئے تھے ہارون رشید کے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے. تو ماحول جیسا ہوتا ہے ویسا ہی اثر خادموں پر بھی پڑتا ہے، نوکروں پر بھی پڑتا ہے. تو خادم جو تھا دربان، وہ اطلاع کرنے کے لیے جاتے جاتے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کہہ کے گیا کہ یہ ابو عبد الصمد صاحب ہیں، یہ بادشاہ سلامت کے بچوں کی تعلیم کے ذمہ دار ہیں، تو میں جب تک آ جاؤں آپ ان کو کچھ نصیحت فرمائیے. دیکھو خادم کو بھی فکر ہے کہ بادشاہ سلامت کی اولاد کی تربیت کرنے والا ان سے فائدہ اٹھا کر کے اچھی تربیت کرے، اچھی تعلیم دے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ابو عبد الصمد کی طرف متوجہ ہوئی اور متوجہ ہو کر کے سب سے پہلی بات یہ فرمائی کہ بادشاہ سلامت کی اولاد کی اصلاح کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنی اصلاح کیجیے. خلیفۃ المسلمین اور امیر المومنین کے بچوں کی اصلاح تب ہوگی جب آپ اپنی اصلاح کریں گے. اور کہا کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کی نظریں جو ہے وہ اپنے استاد کی طرف ہوتی ہے، ان کی نظریں تمہاری طرف رہتی ہے.
اور یہ آپ کو جو کچھ کہتے ہوئے کرتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ ان کی نظر میں اچھا ہوتا ہے. جو کچھ کرتے ہوئے کہتے ہوئے یہ دیکھتے ہیں وہ ان کی نظر میں اچھا ہوتا ہے. اور آپ جس چیز سے بچتے ہیں وہ ان کی نظر میں برا ہوتا ہے. اس لیے کہ چھوٹے ہیں، ابھی ان کو سمجھ میں نہیں آتا. آپ بہت احتیاط کیجیے. تعلیم اور تربیت کے باب میں، خاص طور پہ تربیت کے باب میں، ہم لوگ جن کی تربیت کرنا چاہتے ہیں اور ان میں جو چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں پہلے ہمارے اندر وہ چیزیں آ جائیں. ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک عورت اپنے بچے کو لے کر آئی. تعلقات ہوں گے، اڑوس پڑوس میں رہتے ہوں گے، باقاعدہ پردے کے نظام کے ساتھ، اور کہا کہ حضرت اس بچے کو لے آئی ہوں، یہ بہت ضد کرتا ہے، ضدی ہے اور گڑ بہت مانگتا ہے. اس زمانے میں سویٹ چاکلیٹ یہی ہوتی تھی، گڑ. یہ گڑ بہت مانگتا ہے اور حد سے زیادہ کھاتا ہے، اس کی صحت پہ اثر پڑے گا. تو حضرت نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ اسے کل لے کر کے آنا اسی وقت. وہ عورت دوسرے دن لے کر کے آئی تو حضرت نے اسے نصیحت کی کہ بیٹا یہ گڑ جو ہے یہ کھاؤ تم، لیکن اتنا کھاؤ جتنا امی دے. امی منع اس لیے کرتی ہے کہ گڑ جو ہے نا کوئی زیادہ کھاتا ہے تو پیٹ میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے. جو کچھ کہنا ہوگا کہا انہوں نے اور وہ چلی گئی عورت. 2-4 منٹ میں کام ہو گیا. سمجھایا بچے کو، پیار کر کے بھیج دیا. تو جو شاگرد تھے اڑوس پڑوس میں، انہوں نے کہا کہ حضرت یہ کام تو آپ کل بھی کر سکتے تھے، اسے مستقل آج کیوں بلایا؟ تو کہا کہ بھئی تم جانتے ہو کہ میں بھی گڑ بہت کھاتا ہوں، گڑ میں بھی بہت کھاتا ہوں. اور ایک شخص اپنے عمل کے خلاف کسی کو نصیحت کرتا ہے، اس کا اثر نہیں ہوتا. اس لیے میں نے پہلے خود جو ہے اپنے آپ کو موٹیویٹ کیا کہ آج سے گڑ کھانا تو ہے لیکن ایک حد میں رہ کر، اور 24 آورز اس پر عمل کیا، 24 گھنٹے. اب میری زندگی میں عمل آ گیا. اب میں اس کو اس بات کی نصیحت کروں گا تو اس کے دل پہ اثر ہوگا. خود عمل ہو میرے بھائی. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی خوب توفیق عطا فرمائے. ہاں تو اچھی تعلیم دو، خود بھی گھر میں لے کر بچوں کو بیٹھو. سیٹرڈے سنڈے جو ہے ایک سیشن ایسا بناؤ 1 گھنٹے کا 1.5 گھنٹے کا، جس میں ایز اے فیملی فرینڈلی ماحول میں بیٹھ کر کے کوئی عمدہ کتاب پڑھیں. سیرت پر کتاب پڑھو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے واقعات ہوں، بزرگوں کے واقعات ہوں، ایسے واقعات ہوں جس سے مورل نکلتا ہے. بچوں کی تربیت کرو اور بچوں کو وقت دو، بچوں کو اٹینشن دو. آج کل جو ہے یہ ٹی وی، ویڈیو، انٹرنیٹ، لیپ ٹاپ، موبائل، واٹس ایپ، یہ ساری چیزیں ہم سب کو ایک دوسرے سے الگ کر چکی ہیں. اس کے فوائد ہوں گے، لیکن ہر وہ چیز جس میں فوائد بھی ہیں اور نقصانات بھی ہیں، عقل مند شخص وہ ہے جو ان نقصانات کو سمجھ کر ان نقصانات سے بچے. چھری کے فائدے بھی ہیں اور نقصانات بھی ہیں. چھری اگر چھوٹے بچے کے ہاتھ میں آ گئی تو اس نقصان سے بچنے کا پورا خیال رکھتے ہیں، ایسی جگہ پہ رکھتے ہیں کہ بچوں کے ہاتھ میں نہ آ جائے، اور اس کے جو فائدے ہیں اس کو حاصل کر لیتے ہیں. تو ہر وہ جائز چیز جس میں فوائد بھی ہیں نقصانات بھی ہیں، عقل مند شخص وہ ہے جو نقصانات سے بچے. اب ان چیزوں کے بغیر گزارا بھی مشکل ہے. زندگیاں ایسی ہو گئی ہیں، ضرورتیں ایسی ہو گئی ہیں، انٹرنیٹ کی بھی ضرورت پڑتی ہے. بہت سے لوگ ایسا کام کرتے ہیں، ایسی نوکری کرتے ہیں. بچے اسکولوں میں جاتے ہیں تو ان کو ایسا ہوم ورک دیا جاتا ہے جس میں انٹرنیٹ کی ضرورت پڑتی ہے. مگر کم سے کم آدمی فیصلہ کر لے کہ یہ مفید ہے، یہ نقصان دہ ہے، یہ مفید ہے، یہ نقصان دہ ہے. اب بیٹھے ہوئے ہیں اہلیہ کے ساتھ، وہ موبائل پر ہیں، آپ موبائل پر ہیں، تو 1 گھنٹے تک دونوں ساتھ بیٹھے رہے لیکن دونوں الگ رہے. 2 گھنٹے 3 گھنٹے تک روزانہ ایوننگ میں ساتھ بیٹھتے ہیں پورے ایز اے فیملی، مگر ٹی وی پر فلم یا ڈرامہ دیکھ رہے ہیں. کہاں ہے ساتھ؟ آپ کہاں ہے ساتھ؟ میرے بھائیوں، آپ کا گھر، آپ کی گاڑی، آپ کی گھڑی، آپ کا سونا،
آپ کی چاندی، آپ کے ہیرے جواہرات، آپ کی فیکٹری، آپ کی دکان، دنیا میں میرے بھائیوں آپ کی اولاد سے زیادہ قیمتی آپ کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ اس اولاد کی حفاظت کرو تاکہ دنیا میں بھی یہ آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اور آخرت میں آپ کو جنت میں لے جانے والی بنے۔ یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت، اس کی حفاظت کرو، ان کو کوالٹی ٹائم دو۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے ہر انسان کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ وہ عزت کا متلاشی رہتا ہے اور محبت کا متلاشی رہتا ہے۔ اگر ہم ہماری اولاد کو عزت نہیں دیں گے گھر میں، وہ عزت لینے کے لیے باہر جائے گا۔ اگر ہم اپنی اولاد کو محبت نہیں دیں گے گھر میں، وہ محبت حاصل کرنے کے لیے باہر جائے گا۔ یہ جو بچے گینگ کلچر میں باہر مبتلا ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ گھر میں وہ ذلت کی زندگی دیکھتے ہیں اپنی۔ جس عزت کی ایک انسان کو اوسط درجے کی عزت کی ضرورت ہوتی ہے، وہ گھر میں نہیں ملتی، باہر چلے جاتے ہیں، گینگ کلچر میں آ جاتے ہیں۔ گھر میں محبت نہیں ملتی ہے تو باہر محبت کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، غلط فرینڈ سرکل میں چلے جاتے ہیں۔ آپ خود ان کے دوست بنیے، آپ اپنا دوست بنائیے، ان کو پکنک کے لیے لے جائیے، ان کو پارکوں میں لے جائیے، ان کو ہالیڈیز کے لیے لے جائیے، ان کو اپنے ایسے مشوروں میں جن میں ان کا شریک ہونا کوئی مضر نہیں ہوگا، فیملی سٹرکچر کے لیے اس میں شریک کیجئے ان کو۔ ان کے پروگریس کو دیکھیے، اسکول میں کیا کر رہے ہیں، مدرسے میں کیا کر رہے ہیں۔ میاں بیوی مشورہ کیجئے کہ ہمارا بڑا بیٹا تو ٹھیک جا رہا ہے، ذرا چھوٹے بیٹے میں تھوڑی شرارت ہے، تھوڑا ضدی ہے، تھوڑا غصے ہو جاتا ہے، لڑتا ہے، اس سلسلے میں ہمیں تھوڑی فکر کرنی چاہیے۔ ہینڈل نہ ہو تو کسی عالم کے پاس جا کر مشورہ کیجئے، کسی تجربہ کار کے پاس جا کر مشورہ، مقصد بنائیے اس کو۔ آپ اپنی دنیا میں، وہ اپنی دنیا میں، آپ اپنی دنیا میں، وہ اپنی دنیا میں، بلکہ ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ اپنی دنیا میں پڑے رہیں تاکہ ہمارے لیے ہیڈیک نہ ہو۔ بچپن ہی سے وہ گیمز میں لگا دیتے ہیں کہ وہ کھیلتا رہے تاکہ کم سے کم میرا ڈرامہ تو میں آسانی سے مزے سے دیکھ سکوں۔ یہ ہے ہماری اولاد کے ساتھ ہمارا پیار۔ پھر جب وہ ذرا بڑے ہوتے ہیں تو گارڈن میں کھیلنے لگتے ہیں، اور ذرا بڑے ہوتے ہیں تو محلے میں کھیلنے لگتے ہیں، اور ذرا بڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ گینگوں میں شریک ہو جاتے ہیں، ڈرگ وغیرہ میں، اور اس وقت ہائی واویلا کرتے ہیں کہ کچھ کرو، کچھ کرو، کچھ کرو۔ چلی گئی آپ کی اولاد، آپ کا قیمتی سرمایہ ہاتھ سے چلا گیا۔ اب دنیا میں بھی آپ کے لیے وہ ذلت کا ذریعہ بنے گا اور آخرت میں بھی پکڑ کا ذریعہ بنے گا۔ جیسے کام میں، جیسے ماحول میں ہم ان کو رکھیں گے ویسے ہی بنیں گے نا۔ اسکندر میں ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، اس وقت ان کا ذہن میں نام نہیں آ رہا ہے۔ ان کے پاس ایک صاحب آئے اور آ کر کہنے لگے کہ میرا بیٹا مجھے مارتا ہے اور تکلیف پہنچاتا ہے۔ اوہ، بیٹا مارتا ہے، تکلیف پہنچاتے؟ کہا کہ ہاں مارتا بھی ہے، تکلیف بھی پہنچاتے۔ کہا لاؤ میرے پاس لے آؤ۔ نہیں، پہلے تو اس سے پوچھا مارتا ہے اور تکلیف پہنچاتا ہے؟ کہا کہ ہاں مارتا بھی ہے اور تکلیف پہنچاتا ہے۔ تو کبھی بچے کو کچھ دینی تعلیم آپ نے دی تھی؟ تو کہا کہ نہیں، دینی تعلیم تو نہیں دی۔ کہا کچھ تربیت وربیت؟ کہا کہ نہیں، تربیت بھی نہیں۔ تو کرتا کیا ہے؟ کہا کہ بس جب وہ تھوڑا بہت کام کرنے کے قابل ہو گیا تو میں نے اس کو کھیتی میں لگا دیا۔ تو بزرگ جو ہے ان کو ذرا تنبیہ کرنے کے لیے کہنے لگے کہ اچھا اب سمجھ میں آیا، اب سمجھ میں آیا۔ اصل میں روزانہ اس کی تو زندگی ہی یہ ہے کہ وہ بیل گاڑی پہ بیٹھا ہوا ہے، آگے بیل ہے، پیچھے کتے ہیں، بیل گاڑی آگے آگے جا رہی ہے، بیل آگے جا رہا ہے، پیچھے کتے بھونک رہے ہیں۔ پھر یہ کھیت میں چلا جاتا ہے، کھیت میں چلا جاتا ہے تو بیل گائے، بیل گائے، بیل گائے، اس کی تو زندگی یہ ہو گئی ہے۔ تو اب اتنے سالوں کے بعد جو بھی اس کے سامنے آ جاتا ہے وہ اسے بیل اور گائے ہی لگتا ہے۔ تو کہا تم بھی سامنے آئے ہوں گے تو اسے ایسا لگا ہوگا کہ یہ بھی ایک بیل ہے۔
تعلیم نہیں دی، تربیت نہیں دی، کسان بنا کے رکھا، جاہل جٹ جب رہا تو تمہیں لاٹھی نہیں مارے گا تو کیا کرے گا؟ کہنے کا منشا یہ تھا، لاٹھی نہیں مارے گا تو کیا کرے گا؟ اس لیے تعلیم اور تربیت کرو. اور تعلیم تربیت یہ نہیں ہے کہ مدرسے میں بھیج دیا، آپ فارغ ہو گئے، کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھا ڈانٹ ڈپٹ کر کے بٹھا دیا. نہیں، یہ تو پرابلم کو دبانا ہے، یہ تو پرابلم کو دبانا ہے. کسی ملک میں جب مارشل لاء آتا ہے تو سب کیسے مہذب ہو جاتے ہیں پورے ملک والے، تو ان کی کوئی تربیت تھوڑی ہو گئی ہے. یہ ڈنڈے کے زور کی وجہ سے، ڈنڈے کے زور سے نہیں، ڈنڈے کے زور سے نہیں. میرے حاجی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اپنی اولاد کو سونے کا نوالا کھلاؤ، یعنی اچھا اچھا کھلاؤ، اچھا اچھا پہناؤ، ان کو خوش کرو، لیکن خوش کرو انسینٹیو کے طور پر کہ دیکھو یہ سب تم کو مل رہا ہے تو تمہیں بھی کچھ دینا ہے ہمیں، یا تم کچھ ہمیں دے رہے ہیں اس لیے ہم تمہیں یہ دے رہے ہیں. ان کے دلوں میں محبت پیدا کرو، ان کے دلوں میں پیار آ جائے آپ کا. جب اولاد کے دل میں ماں باپ کا پیار آ جاتا ہے تو پھر ماں باپ جو کہتے ہیں وہ کرے گا بچہ. اور ماں باپ کا اولاد کے دلوں میں بغض آ جائے گا اور نفرت پیدا ہو جائے گی تو بچپن میں تو وہ ریوولٹ نہیں کرے گا، لیکن 15 16 17 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد پھر وہ ریوولٹ کرے گا اور بدلہ لے گا، بدلہ لے گا. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. بہت بچپن سے بزرگان دین کے یہاں، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تربیت کا اہتمام رہتا تھا. حضرت حسن یا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما میں سے دونوں میں سے کوئی ایک، وہاں صدقے کی کھجور پڑی ہوئی تھی، زکوٰۃ کی کھجور پڑی ہوئی تھی، تو وہ انہوں نے اٹھا لی اور اٹھا کر کے منہ میں رکھ دی. بچہ چھوٹا. ہمارے یہاں بھی ادھر ادھر کہیں چاکلیٹ پڑی ہوئی ہو اور کوئی بچہ سویٹ چاکلیٹ کا شوقین ہو تو 2 2.5 3 سال کا بچہ تو وہ منہ میں کھا جائے گا، کس کی ہے کیا ہے. تو ایسے موقع پر ہمیں تربیت کرنی پڑتی ہے، بچپن سے تربیت، بچپن سے تربیت. کہ مولانا احمد صاحب کی بچی امت اللہ تو چھوٹی، اب تو خیر 4 سال کی عمر اس کی ہو گئی، لیکن جب بالکل چھوٹی تھی تو سویٹ چاکلیٹ سے اس کو بہت لگاؤ، اس کو ڈھونڈتی ہی رہتی ہے کہ کہیں سے مل جائے. تو جہاں نظر پڑے گی یوں ہاتھ، جہاں نظر پڑے گی ہاتھ، تو جس کسی کی نظر پڑے تو بہت پیار محبت سے کہ بیٹا یہ واپس رکھ دیجیے، ہماری نہیں ہے، ہماری نہیں، یہ فلاں کی ہے، ان کو پوچھ کر کے لینے کا، ان کو پوچھ کر کے لینے کا. مثلا میری چاکلیٹ ہے، ہماری گھر والی کی چاکلیٹ ہے، ہماری والدہ کی چاکلیٹ ہے، پوچھ کر، آپ کا نہیں ہے، پوچھ کر لینے کا. پھر ذرا تھوڑی بڑی ہوئی، مانگنے کا نہیں، کوئی اگر دے تو لینے کا ورنہ نہیں مانگنے کا. تو ہم نے دیکھا کہ دھیرے دھیرے یہ چیزیں اس میں. تو ایک دن جو ہے میں اس کے لیے وہ سویٹ چاکلیٹ کو باہر نکال کر کے بالکل تیار تھا کہ اس کو دوں گا، اور وہ کئی مرتبہ آئی گئی تو مجھے خیال آیا کہ یہ تو کھا چکی ہوگی، لیکن میری نظر پڑ گئی کہ وہ سویٹ چاکلیٹ تو وہیں پڑی ہوئی ہے. تو میں نے کہا بیٹا تم نے یہ لی نہیں؟ تو کہا کہ تمہاری ہے اس لیے جب تک تم نہ دو وہاں تک تمہیں نہیں لے سکتی. دیکھو یہ اجازت کے بغیر بھی نہیں، چونکہ اب دوسرے مرحلے پر سکھایا نا کہ مانگنے کا نہیں، مانگنا اچھا نہیں ہے، لیکن یہ ذہن بنانا پڑتا ہے، ذہن بنانا پڑتا ہے بیٹھ کر کے. تو تربیت جو ہے وہ بچپن سے کرو، ان کا ذہن بناؤ. ذہن، یہ عبد الرحمان تو ہمارا بڑا ہو گیا، ہماری ہمشیرہ کا بیٹا عبد الرحمان اب تو مشکات شریف میں ہے، اور مولانا احمد صاحب کی بیگم اور مولی عمار کی بیگم، اب یہ تینوں بڑے ہو گئے، لیکن بہت جب چھوٹے تھے تو یہ میرے پاس آئے، اور ان میں سے ایک یا دو آئے، 2 میرے پاس، اور کرپس کھا رہے تھے، بہت چھوٹے ابھی. تو ایک نے مجھے کہا کہ آپ بھی کھائیں گے، آپ بھی کھائیں گے؟ تو میں نے کہا بیٹھ جاؤ آپ یہاں. اور میں نے ان کو سمجھایا کہ جب ہم کچھ کھا رہے ہوں اور کوئی
وہاں آ جائے یا ہماری کسی سے ملاقات ہو جائے تو ہمیں ایسا نہیں کہنے کا کہ آپ کھائیں گے، ہمیں یہ کہنے کا آپ بھی لیجیے، آپ بھی کھائیں گے، اچھا آپ بھی لیجیے، ایسا کہنے کا۔ تو 3 میں سے 2 تھے، کون سے 2 مجھے اب یاد نہیں ہے۔ پھر میں اندر دوسرے کمرے میں گیا تو دوسرے کمرے میں وہ تینوں میں سے تیسرا بیٹھا ہوا تھا یا تیسری بیٹھی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ آپ لیں گے؟ تو میں کچھ بولوں اس سے پہلے ان دونوں نے اصلاح کی کہ آپ لیں گے نہیں، آپ لیجیے۔ تو دیکھو بچپن میں تربیت۔ تو حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان میں سے یوں کر کے منہ میں کھجور ڈال دی۔ اب کھجور ڈال دی تو سیدوں کے لیے تو زکوٰۃ کھانا جائز نہیں ہے، لیکن نابالغ بچہ تو اس سے مستثنا ہے نا، نابالغ بچہ کھا لیا کیا ہو گیا۔ لیکن اب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منہ میں انگلی ڈالی اور انگلی ڈال کر کے وہ کھجور باہر نکالا تاکہ بچپن سے یہ پتا چلے کہ حرام چیز منہ میں جانی نہیں چاہیے۔ نکالا اور پھر یہ کہا کہ بیٹا ہم سید لوگ ہیں، ہم لوگ زکوٰۃ کا مال نہیں کھاتے۔ معلوم ہوا کہ بچپن سے تربیت کرو، بچپن سے تربیت کرو۔ حضرت ربیہ بنت معاوض رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن عاشورہ والے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھیجا کہ جاؤ انصار کی بستیوں میں جا کر کے میری طرف سے اعلان کر دو۔ کیا اعلان کیا؟ اعلان یہ ہوا کہ آج عاشورہ کا دن ہے، 10ویں محرم کا دن ہے، تم میں سے جو شخص ابھی تک بھوکا ہے اور روزے سے ہے، یعنی ابھی تک کچھ کھایا نہیں ہے، وہ تو روزے کی نیت کر لے اور روزہ رکھے۔ اس لیے کہ نفل روزے کے لیے رات سے نیت کی ضرورت نہیں ہے، آپ 9-10 بجے تک میں بھی نیت کر سکتے ہیں۔ تو 8 بجے اٹھے، 9 بجے اٹھے اور خیال یہ آیا کہ بھئی ابھی تک تو ناشتہ کیا نہیں ہے اور ابھی 4 بجے تو مغرب ہے، کوئی خاص بھوک بھی نہیں ہے، چلو روزے کی نیت کر لیتے ہیں۔ تو کہا کہ جن لوگوں کا روزہ ہے یعنی ابھی تک کچھ کھایا نہیں ہے وہ روزے کی نیت کر لیں، اور جن لوگوں نے کچھ کھا لیا ہے تو بس اب کھانا بند کر دیں، مغرب تک ایسے ہی رہیں، دوسروں کی مشابہت میں دوسروں کے ساتھ شریک رہیں۔ تو ربیہ بنت معاوض رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم لوگ جب روزہ رکھتے تھے یہ عاشورہ کا تو ہم خود بھی رکھتے تھے اور ہم اپنے چھوٹے بچوں سے بھی رکھواتے تھے، اور ان میں سے جب کوئی آ کر کے بھوک کی شکایت کرتا تھا، سعودی عرب کی گرمی تو بھوک اور پیاس کی شکایت کرتا تھا، تو ہم ان کے لیے اون کے کھلونے بنا کر کے رکھتے تھے، تو ان کو پھر لے کر کے بیٹھ جاتے تھے، کھیل میں لگا دیتے تھے، یہاں تک کہ افطار کا وقت ہو جاتا تھا۔ بچپن سے تربیت۔ لیکن اس سلسلے میں کسی سے مشورہ بھی کریں، اس لیے کہ بعض لوگ جو ہیں بچپن ہی سے تربیت کے نام پر اتنے مشکل کام کرواتے ہیں کہ بچے کے دل میں باپ کی نفرت پیدا ہو جاتی تھی کہ یہ مشفق باپ نہیں ہے، ظالم باپ ہے۔ مثال کے طور پر 7 سال کا بچہ ہے، 6 سال کا بچہ ہے، رات کو 11 بجے تو آپ نے اس کو مسجد میں لا کر کے عشاء پڑھوائی اور پھر اسے جگا رہے ہیں 3 بجے کے چل فجر پڑھنے کے لیے، بلکہ تہجد کے لیے بھی جگاتے ہیں۔ نہیں، سونے دو اس کو، نماز اس پر فرض نہیں ہے۔ 6-7 سال کا بچہ ہے، ابھی کیا بیچارہ اٹھے گا، اسکول بھی جانا ہے 8 بجے اسے۔ اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھی کافی باتیں ہیں اس سلسلے میں تربیت کے باب میں، لیکن جتنی بات جو ہے وہ ہو گئی وہ بھی کافی ہے۔ ایک اور بات میں عرض کر دوں کہ آپ تربیت کریں، اور تربیت آپ کی کارگر ہو رہی ہے یا نہیں اس کی چیکنگ کے لیے تھرمومیٹر کیا ہے تربیت میں؟ تو نمبر 1 آپ یہ دیکھو کہ دین کی موٹی موٹی باتوں پر میرا بچہ عمل کر رہا ہے یا نہیں۔ مثلا 5 وقت کی نمازیں اپنی فکر سے پڑھ رہا ہے یا نہیں۔ 12 سال کا ہو گیا، 13 سال کا ہو گیا، 14 سال کا ہو گیا اور اپنی امی سے کہتا ہے کہ امی جان مجھے فجر میں جگا دینا، ابو مجھے فجر میں جگا دینا، تو سمجھو کہ آپ نے صحیح تربیت کی ہے۔ اور اگر وہ نہیں کہتا مطلب ہے کہ آپ نے تربیت نہیں کی ہے۔ دین کے موٹے موٹے حلال حرام فرض واجب میں وہ خود فکر کرتا ہے کہ میں عمل کروں۔
نمبر 2، یہ دیکھو کہ جھوٹ تو نہیں بولتا. یہ چیزیں وہ ہے جو آپ کو نظر آئے گی. نفل نہیں پڑھتا، سنت غیر مؤکدہ نہیں پڑھتا، مستحب وغیرہ پہ عمل نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے تربیت نہیں کی. یہ دیکھو کہ دین کی جو موٹی موٹی باتیں ہیں اس میں تو کوئی گڑبڑ نہیں ہے. جھوٹ تو نہیں بولتا. نمبر 3، چوری تو نہیں کرتا، چوری. اور نمبر 4، گالی تو نہیں بولتا. اور نمبر 5، دوسروں کے ساتھ بد اخلاقی سے تو پیش نہیں آتا. یہ 5 چیزیں آپ دیکھتے رہیے، تھرمومیٹر ہے. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ صحیح رخ پہ ہے یا نہیں. بار بار نماز کے لیے کہنا پڑ رہا ہے، بار بار نماز کے لیے کہنا پڑ رہا ہے، گناہوں سے بچنے کے لیے بار بار کہنا پڑ رہا ہے، تو معلوم ہوا کہ ابھی تربیت نہیں ہوئی ہے. جھوٹ میں پکڑا جاتا ہے، معلوم ہوا کہ تربیت نہیں ہے. گالی بولنے میں پکڑا جاتا ہے، معلوم ہوا کہ تربیت نہیں ہوئی ہے. بد زبانی کرتا ہے، بد اخلاقی سے پیش آتا ہے دوسروں کے ساتھ، معلوم ہوا کہ ابھی تربیت نہیں ہوئی ہے. چوری میں پکڑا جاتا ہے، معلوم ہوا کہ تربیت. یہ 5 چیزیں ہیں تھرمومیٹر. جیسے جیسے بڑے ہوتے جائیں تو اس اعتبار سے دیکھتے جاؤ کہ ماشاءاللہ خود نماز کی فکر ہے، خود نماز کی فکر ہے، خود نماز کی فکر ہے. اس کی زبان میں دیکھو، وہ کیا کبھی کہتے ہیں کہ ابا ہمیں اتنے بجے نکل جانا چاہیے ورنہ ہماری عصر خطرے میں پڑ جائے گی. تو سمجھو کہ تربیت ہو گئی ہے، اس کے دل دماغ میں یہ بات اتر گئی کہ ہمیں عصر کی نماز پڑھنی ہے. کہیں دکان پہ گئے تو وہ کہتا ہے کہ ابا پتہ نہیں یہاں کی چپس حلال ہوگی یا نہیں ہے. معلوم ہوا کہ جائز ناجائز کی اس کو فکر ہے. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے، سب کو اپنی اولاد کی تربیت کی توفیق دے. یہ بھی بھائی یہ ہر مسلمان کی ضرورت ہے. یہ اور جو حضرات مجھ سے منسلک ہیں اور یہاں تزکیہ کی نیت سے آتے ہیں تو یہ بھی دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. اور مستقل اس پر گفتگو جو ہے ایک مدت ہو گئی ہوئی نہیں تھی، تو دل نے یہ چاہا کہ اس سلسلے میں کچھ عرض کر دوں. اللہ تعالیٰ شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما عاتيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك. اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم اجعل وساوس قلوبنا خشيتك وذكرك واجعل همتنا وهوانا فيما تحب وترضى. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أعمارنا أواخرها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة جنة الخلد. اللهم إنا نسألك الرضاء بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم واقية كواقية الوليد
اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم اللهم اصرف عنا كيدهم وشرهم ومكرهم بما شئت وكيف شئت اللهم أنقذ إخواننا المسلمين المظلومين في كل مكان اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم اللهم امكر لهم ولا تمكر عليهم اللهم زدهم ولا تنقصهم ولا تسلط عليهم من لا يرحمهم ولا يخافك فيهم اللهم احفظ الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى المبارك واجعل اللهم آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین رحم کا کرم کا معاملہ فرما یسر و سہولت کا معاملہ فرما عفو عافیت فضل و عنایت حفظ و امان کا معاملہ فرما ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہماری لغزشوں سے درگزر فرما صراط مستقیم پر چلنے کی جمنے کی دوسروں کو چلانے کی جمانے کی توفیق عطا فرما اے ارحم الراحمین ہماری اصلاح فرما دے ہمارے ظاہر کی اصلاح فرما ہمارے باطن کی اصلاح فرما ہمارے اعمال کی اصلاح فرما ہمارے عقائد کی اصلاح فرما ہماری فکر و نظر کی اصلاح فرما ہماری عبادات کی اصلاح فرما ہماری معاشرت کی اصلاح فرما ہمارے معاملات کی اصلاح فرما الہ العالمین ہمارے اخلاق کی اصلاح فرما اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما اے ارحم الراحمین ہمیں آخرت کا استحضار نصیب فرما الہ العالمین دنیا کی بے ثباتی اور دنیا کی کم مائیگی کا استحضار نصیب فرما الہ العالمین اولاد بہت بڑی نعمت ہے الہ العالمین اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما الہ العالمین اولاد کے جو حقوق تو نے ہمارے ذمہ عائد کیے ہیں الہ العالمین ان سے سبکدوش ہونے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین اولاد کے حقوق سے سبکدوش ہونے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین ان کی صحیح تعلیم اور صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما اے ارحم الراحمین ہماری اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا اے ارحم الراحمین ہمیں بھی اپنے ماں باپ کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا صدقہ جاریہ بنا ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین تیرے جتنے احکام ہیں ان تمام احکام کی پابندی کی توفیق عطا فرما ہمیں اپنی اولاد کے لیے اپنی بیویوں کے لیے اپنے ماتحتوں کے لیے اسوہ حسنہ بنا دے اچھا نمونہ بنا دے اے ارحم الراحمین آخرت کی ساری منزلیں ہم سب کے لیے آسان فرما اے ارحم الراحمین فکر آخرت نصیب فرما آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما اے ارحم الراحمین ہمارے دلوں کا تزکیہ فرما ہمارے دلوں کا تزکیہ فرما ہمارے دلوں کا تزکیہ فرما ہمارے دلوں سے الہ العالمین بری چیزوں کو نکال دے الہ العالمین ہمارے دلوں کو اچھی چیزوں سے منور فرما دے الہ العالمین ہمارے دلوں کو تیری یاد سے منور فرما دے ہمارے دماغوں کو تیری یاد سے معطر فرما دے ہماری زبانوں کو تیری یاد سے تر و تازہ فرما دے الہ العالمین ذکر کا اہتمام کرنے والا بنا دے تلاوت کا اہتمام کرنے والا بنا دے الہ العالمین گناہوں سے بچنے والا بنا دے الہ العالمین تیری فرما برداری کرنے والا بنا دے الہ العالمین سنتوں کی پابندی کرنے والا بنا دے مستحبات اور نوافل کی بھی قدردانی کرنے والا بنا دے الہ العالمین زندگی کے قیمتی لمحات کی قدردانی کی توفیق عطا فرما ایک ایک لمحے کی قدردانی کرنے والا بنا دے الہ العالمین ایک ایک لمحے کی قدردانی کرنے والا بنا دے الہ العالمین وقت کو ضائع کرنے سے بچا لے الہ العالمین غفلت سے بچا لے الہ العالمین فتنوں سے بچا لے الہ العالمین دنیا کی محبت سے بچا لے الہ العالمین مال کی محبت سے بچا لے الہ العالمین شہرت پسندی سے بچا لے الہ العالمین خودرائی سے بچا لے الہ العالمین خود پسندی سے بچا لے الہ العالمین جھگڑوں سے بچا لے اختلافات سے بچا لے اے ارحم الراحمین برے ماحول سے بچا لے الہ العالمین بری صحبت سے بچا لے الہ العالمین بری سوچ سے بچا لے الہ العالمین بری بات سے بچا لے الہ العالمین برے عمل سے بچا لے اے ارحم الراحمین ہر بری چیز سے حفاظت فرما دنیا میں بھی حفاظت فرما آخرت میں بھی حفاظت فرما الہ العالمین ہمیں اپنے اولیاء میں شامل فرما ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما ہمیں تقوی کی دولت سے مالا مال فرما الہ العالمین ہمیں تقوی کی دولت سے مالا مال فرما تقوی کی دولت سے مالا مال فرما اے ارحم الراحمین تو نے ہمارے لیے دین میں ترقی کے جو اسباب مہیا کیے ہیں الہ العالمین ان سے خوب استفادے کی توفیق عطا فرما ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما الہ العالمین دین کی جو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں
الہ العالمین الہ العالمین ان پہ عمل کرنے والا بنا دے، ان پہ عمل کرنے والا بنا دے، ان پہ عمل کرنے والا بنا دے، ہماری بیویوں کو، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، الہ العالمین انہیں بھی ہمیں بھی متقین کا امام بنا دے۔ اے ارحم الراحمین مسلمانان عالم کے حال پہ رحم فرما، ممالک اسلامیہ کے حال پہ رحم فرما، الہ العالمین الہ العالمین حرمین شریفین مسجد اقصی کی حفاظت فرما۔ اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، الہ العالمین مسلمانوں کو اپنی حفاظت میں لے لے، مقامات مقدسہ کو اپنی حفاظت میں لے لے، مقابر مسلمین کو اپنی حفاظت میں لے لے، مساجد کو، مدارس کو اپنی حفاظت میں لے لے، علماء اور دین کے خدام کو اپنی حفاظت میں لے لے، ہر فرد مسلم کو اپنی حفاظت میں لے لے، الہ العالمین غیر مسلموں کو اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین غیر مسلموں کو بھی دونوں جہان کی سرخروئی عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، ظاہری باطنی جسمانی روحانی ہر قسم کی بیماریوں سے نجات عطا فرما، الہ العالمین مہلک موذی امراض سے ہم سب کی حفاظت فرما، جو مہلک موذی امراض میں مبتلا ہے انہیں شفا عطا فرما، الہ العالمین جن کے آپریشن ہونے والے ہیں انہیں کامیاب بنا دے، الہ العالمین جن کے آپریشن ہو چکے ہیں الہ العالمین بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹ کے انہیں شفا عطا فرما دے۔ اے ارحم الراحمین جن کی بیماریوں کی تشخیص نہیں ہو رہی ہے الہ العالمین انہیں بھی کامل شفا عطا فرما دے، الہ العالمین اچھی تشخیص کروا دے، اس کے بعد اچھی تجویز کروا دے۔ اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین ہمیں وسعت والی برکت والی حلال روزی عطا فرما، اے ارحم الراحمین ہمیں ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما، انہیں ہمارا فرما بردار بنا دے، انہیں تیرا بھی فرما بردار بنا دے۔ اے ارحم الراحمین جو مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں، جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں انہیں باعزت رہائی نصیب فرما، الہ العالمین مجرموں کو توبہ کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین ظالموں کو توبہ کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین ظالموں کو توبہ کی توفیق عطا فرما، ظالموں کو توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین ہدایت کو عام فرما، ہدایت کو عام فرما، ہدایت کو عام فرما، تیرے ذکر کو عام فرما، تیری محبت کو عام فرما، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام فرما۔ اے ارحم الراحمین جن جن بھائیوں نے بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، جو ہم سے امید رکھتے ہیں، جن کا ہم پر حق بنتا ہے، جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، خصوصاً ہمارے ماں باپ، ہمارے اساتذہ، ہمارے اہل و عیال، ہمارے مشائخ، ہمارے محبین محسنین، الہ العالمین حاضرین مجلس، شرکائی مجلس، اور الہ العالمین پوری امت کے تمام جائز مقاصد میں ان کو کامیابی عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین پورے عالم میں دین کے جتنے کام ہو رہے ہیں سب کی حفاظت فرما، الہ العالمین سب کو شرف قبول عطا فرما، الہ العالمین جہاں جہاں جھگڑے ہیں، جہاں جہاں اختلافات ہیں، جہاں جہاں انتشارات ہیں الہ العالمین انہیں بھی ختم فرما، سب کو شیر و شکر بنا دے، سب کو ایک اور نیک بنا دے، سب کو الہ العالمین مقصدیت والی زندگی عطا فرما۔ الہ العالمین آج جو باتیں کہی گئی سنی گئی ان پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین اب تک دین کی جتنی باتیں ہمارے علم میں آئی ہیں ان میں سے ہر چیز پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی ہر خیر عطا فرما، جن شرور سے پناہ مانگی تھی ان تمام شرور سے پناہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم